ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے. جس کو مزاحمت نہیں کرنی، جس کو تانے کسنے ہیں، جس کو چیخیں مارنی ہیں، وہ جا کر بوٹ چمکائے. عمران خان صاحب کے نام پر عہدوں کے مزے آپ لوٹیں اور پھر موروثیت کی چیخیں بھی آپ ماریں. بلکہ ناظرین آپ ایسا کریں گے، میں آپ کو یہ پورا پڑھ کے سناؤں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سن لیں کہ علیمہ خانم نے کیا کہا اس حوالے سے. میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. ہم بالکل مانوسی ہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم اگر 2 سال سے کھڑے ہیں تو مانوسی ہیں تو کھڑے ہیں نا. اگر جب عمران خان کے بچے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے، مانوسی ہیں تو کھڑے ہیں نا. مانوسی کیا ہوتا ہے؟ خاندان. عمران خان اکیلا نہیں ہے، ہم ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو جیل سے باہر نکال کے انشاءاللہ پوری محنت کریں گے، رہیں گے. ہم ان کے اوپر سیاست نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں کسی سے یہ نہیں فرق پڑتا کیا کہتے ہیں. ہمیں نہیں فرق پڑتا کیا کہتے ہیں. مسئلہ ہمیں تو نہیں ہے نا، لیکن ہم حفاظت بھی کریں گے عمران خان کی. ہم اگر کوئی غلط بات کرے گا، اب ہم نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ ہم بالکل اب ظاہر کر دیں گے سب کے سامنے. اگر ہمارے بھائی کا پیغام کوئی غلط کرے گا، ہم اس کو صحیح کر دیں گے. یہ ہماری دیکھیں، اگر ہم نے اپنے بھائی کو تحفظ دینا ہے، ان کو گارڈ کرنا ہے، سب سے ضروری چیز یہ کہ اگر وہ آئسولیشن میں ان کا ناجائز کوئی فائدہ نہ اٹھائے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کو سب کو کہا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں، جو مرضی کوئی کہہ دے، ہمیں جو مرضی اٹیک کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جس کے لیے کھڑے ہیں بھائی کے لیے. اچھا جی، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا اور صاف انہوں نے جواب دیا کہ جس نے جو کرنا کرے، اور ہم تو کھل کر جو عمران خان کا موقف ہے وہی قوم کے سامنے رکھیں گے اور کسی کو ان کی قید تنہائی کا غلط فائدہ اٹھا کر غلط انفارمیشن باہر پہنچانے کی یا سچویشن کو مینیپولیٹ کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. تو یہ بڑا کلیئرلی ایک موقف آ گیا. قاضی فائد عیسیٰ سب سے بڑا مجرم ہے اس قوم کا. یعنی اگر آپ ٹاپ کے بڑے بڑے مجرم نکالیں نا، تو ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ، اس کے بعد باری آ جاتی ہے جنرل عاصم منیر کی، پھر بیچ میں ندیم انجم نے بہت تباہی پھیری. ابھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ گو کہ زیادہ میڈیا کے اندر ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے. جو کچھ بھی آج سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں، رسپانسبلٹی تو جاتی ہے ہر طرف. تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں جہاں ملٹری کے لوگ موجود تھے جنہوں نے غلط کیا، کچھ سیاستدان ان کے سہولت کار بنے، وہیں پہ ججز میں کچھ ایسے گھٹیا کردار تھے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس میں جو سب سے مکروہ کردار تھا، سب سے گھٹیا کردار تھا، وہ قاضی فائد عیسیٰ کا تھا. آج جو چیف جسٹس ہے یا افریدی، یاد رکھیے گا اس آدمی نے بھی بہت نقصان پہنچایا. اس نے کمپرومائز کیا اور عدالت کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. اس نے ہر وہ کیس دبایا اور ہر اس چیز کو دبا کر بیٹھ گیا جس چیز سے انصاف مل سکتا تھا یا پاکستان میں عدلیہ بچ سکتی تھی. آج عدلیہ جتنی کمپرومائزڈ اور کمزور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، قاضی فائد عیسیٰ سے بھی زیادہ بڑی وجہ، وہ یا افریدی ہے. لیکن بنیاد ان ساری چیزوں کی قاضی فائد عیسیٰ نے رکھی تھی. قاضی فائد عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا بڑے غصے میں آ کے، منال ریسٹورنٹ والا. وہاں منال کی دیواروں پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے، قاضی فائد عیسیٰ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. بے شمار لوگ وہاں کام کرتے تھے، وہ ریسٹورنٹ چلتا تھا، کام ٹھیک چل رہا تھا. پتہ نہیں قاضی کو کیا تکلیف ہوئی، اس نے وہ بند کر دیا پکڑ کے. اور ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ جو آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت کا جو ایسے کیسز، جو کرمنل کیسز ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں، ان سے کیا تعلق ہے؟ آئینی عدالت میں آئینی معاملات جانے چاہیے تھے کہ جناب آئین کی یہ ترمیم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. آئین کے اندر یہ شق تبدیل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. یہ ایک قانونی اور آئینی نقطہ ہے، اس کے اندر ذرا وضاحت فرما دیں. وہ چیزیں آئینی عدالت میں جانی چاہیے تھیں، وہ تو جاتی نہیں. اب جو باقاعدہ فوجداری مقدمات ہیں وہ بھی آئینی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. اور عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا گیا کہ عمران خان کے معاملات اور مقدمات بھی آئینی عدالتوں میں پہنچائے جائیں، کیونکہ آئینی عدالتوں میں وہ نورتن بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے بغیر فیصلہ ہی نہیں کرتے، وہ اس سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب جناب یہ منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ آئینی عدالت میں معاملہ گیا. وہاں سے انہوں نے کہا جی یہ تو غلط فیصلہ تھا قاضی فائد عیسیٰ کا، بڑی زیادتی کی ہے قاضی فائد عیسیٰ نے، فیصلہ کالعدم. اب منال ریسٹورنٹ واپس کھل جائے گا، وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں لوگ، جا کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ یہ بند رہا، نسلہ ٹاور گرا دیا چیف جسٹس نے. ایک نے منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ گرا دیا، ایک نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی، ایک نے مخصوص نشستیں ریڑھیاں کی طرح بانٹ دی، ایک نے انتخابی نشان ایک پولیٹیکل پارٹی کا لے لیا. یعنی ایسی گھٹیا اور غلیظ حرکتیں کی ہیں ان ججوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم یہ جج بن چکے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ
ان जजेस के बगैर एक दिन भी इक्तदार में नहीं रह सकती थी। इन जजेस ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नैलों को रास्ते बनाकर दिए कि जनाब ये आसान रास्ता है, इधर से आइए, हम आपको रास्ता बनाकर देते हैं, आप इक्तदार के मजे लूटिए और हमें हमारी सीटों पर मजे लेने दीजिए। अब काजी फायद ईसा एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर जगह से लोग लानत फरमा रहे हैं काजी फायद ईसा पे, और वो लोग भी काजी फायद ईसा पे लानत भेज रहे हैं जो माजी में उनके फैसलों के दीवाने हुआ करते थे। इसमें ना आसिम मुनीर साहब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूं। ताहिर अशरफी के बारे में एक क्लेम आया कि ताहिर अशरफी कहता है कि जी पहले भी कहा था कि ये जज नहीं, एक मनफी सोच का इंसान है। मुनाल केस के फैसले पे काजी फायद ईसा पे तबसरा किया। आसिम मुनीर साहब आपके बारे में भी ताहिर अशरफी एक दिन ऐसे ही कहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले मौलवी हैं। ये सलाम ठोकते हैं चढ़ते सूरज को। काजी फायद ईसा की मौजूदगी में ये उसके गुण गाया करते थे सारे लोग, और आज ये उसके खिलाफ गवाहियां देते हैं। कल आसिम मुनीर साहब, आपको बंदा नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में जो खड़ा होकर ये कहे कि आसिम मुनीर एक जबरदस्त जर्नैल था, उसके कौम पे ऐसा नात है। आज भी आपको परवेज मुशर्रफ की हमायत में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन आपकी हमायत में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। ये नून लीग भी आपके खिलाफ, पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ, ये मौलवी भी सारे आपके खिलाफ, जितने फतवे देने वाले लोग हैं वो सारे आपके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ हो जाएगा। कुर्सी से उतरे तो सही जनाब। ये मकाफात अमल है, ये ऐसे ही चलता है, ये होना ही ऐसे है। ये जो लोग आज जूते पॉलिश कर रहे हैं या जूता मुंह में दबाकर वो ये साबित कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वफादार कोई नहीं है, आप देखिएगा कि फ्यूचर में मुंह लगाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही होगा आने वाले दिनों में। लिहाजा इंसान को जब तक वो अपनी नौकरी पे रहे वो काम करने चाहिए जिन कामों से उसकी इज्जत रहे। अब काजी फायद ईसा के बच्चे, आने वाली नस्लें, या ये जो अभी जजेस दो नंबरियां कर रहे हैं, इन जजेस की औलादें, इनकी नस्लें आने वाले वक्त में कभी भी अपना तारुफ अपने बुजुर्गों के नाम के साथ नहीं करवा पाएंगी। इनका नाम हजफ कर देंगे वो अपने तारुफ में से। वजह यह है कि ये निरी शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी देने वाले जज की औलाद किधर है? कोई बंदा मिलता है आपको बड़े फखर से बताता हुआ जी मैं उसकी औलाद? कोई नहीं मिलता आपको। वजह क्या है? वजह सादी है कि वो ऐसा गंद मार के गए कि उनकी अपनी नस्लें उनको ओन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने अपने बेटे को बचाया। उसने 2 औरतें गाड़ी के नीचे देकर कुचल दी, मार दी सड़क के ऊपर। गैर कानूनी गाड़ी थी, लाइसेंस भी नहीं था, उसने मार दिया। वो बच्चा घर चला गया। याद रखिएगा, ये बच्चा और इसकी औलाद आने वाले वक्त में अपने बाप के कारनामों की वजह से अपने बाप का तारुफ नहीं करवा सकेंगे कि मैं फलाने जज का बच्चा हूं। ये आप याद रखिएगा। जो भी इज्जतदार आदमी होगा ना मुस्तकबिल में, वो अगर इन जजों के खानदान से होगा तो इन जजों के साथ अपना तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में देखिए ना, जजेस इंसाफ देते होते तो ये हालत तो ना होती पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज कितने दिन हो गए हैं वो लोग अपनी मैयतें लेकर बैठे हुए हैं प्यारों की। और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि राह चलते राहगीर हैं जो मारे गए, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ये तनख्वाह लेते थे सरकार से और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। इनको मदद नहीं दी गई, इनको हथियार और गोलियां नहीं दी गई, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लड़ते रहे और शहीद होते रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। अब वहां लोग लाशें लेकर बैठे हैं, 30 एहलकारों की लाशें, शदीद गर्मी है, लेकिन सियासतदानों के सीने में दिल ही नहीं है। अपोजिशन के लोग वहां जाते हैं, हुकूमत उनकी तरफ जाती नहीं, उनकी बातें नहीं सुनती। अभी ये सुलह कराने के लिए पहुंच गए एक तुर्की में, फील्ड मार्शल तुर्की में और वजीर आजम कतर में। उधर सुलह कराने पहुंच गए, इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं इनको। और बीच जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है। उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियानी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़नी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं दोनों को, और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? यानी उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्री कैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना, अगर ये एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे की कवरेज करते हुए, उसको रोकते हुए या कोई नाका लगाते हुए किसी राह चलती गाड़ी के नीचे आके शहीद हो जाते ना, तो आंखों से अंगारे निकल रहे होते और एक कंधा होता वजीर आजम का और एक कंधा होता फील्ड मार्शल का। ये उस एहलकार के जनाजे को कंधा दे रहे होते और कहते कि हम पीटीआई को नेस्तो नाबूद कर देंगे।
لیکن کیونکہ دہشت گردوں نے مارا ہے. وہ دیکھیں نا اچک زئی صاحب کا سٹیٹمنٹ. اچک زئی صاحب نے جو بات کی ہے یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے, اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی وزیرستان میں وسائل دریافت ہوئے, یعنی وہاں پہ معدنیات نکلی, اور اس کے بعد وزیرستان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا, اور اب زرعون کے علاقے میں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. یہ بات جہاں جہاں پہ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بتا رہا تھا, آج اچک زئی نے وہی بات کر دی. یاد رکھیے گا یہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ پشتون بیلٹ میں ہو رہا ہے, یہ بلوچ بیلٹ نہیں ہے. اور پشتون بیلٹ میں اچک زئی کے بہت تعلقات بھی ہیں اور انفلوئنس بھی ہے, تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا نکلا اور کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی وزیرستان میں جب وسائل دریافت ہوتے ہیں یا معدنیات نکلتی ہیں تو وہاں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. اب یہی کام زرغون میں کیا جا رہا ہے, بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, اور اس زیادتی کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہو گئے. اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر میں نہ پشتون ہوں گا اور نہ مسلمان ہوں گا. فضل الرحمان صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا, قصور والے جلسے میں یہ مس ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جناب ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پوری سرحد ہماری بند ہے, کوئی بات چیت, کوئی تجارت, کوئی چیز ہم ان کے ساتھ کر ہی نہیں پا رہے, وہ تو ہمارا پانی بھی روک رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند ہے, مغربی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں, مشرقی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں. ایران کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ نہ وہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. چین اپنا اعتماد پاکستان سے اٹھا چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے افغانستان کے ساتھ آپ کا, تو آپ نے ان کو بھی بند کر دیا. ہم نے ان کو دھوکے دیے ہیں, ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا رستہ روکا ہے. اس وقت پاکستان محصور ہے, حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے, اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. یعنی حکمران جو ہے ان کے اوپر کنٹرول جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ تو صورتحال ہے بلوچستان کی, اور پاکستان خطے میں اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جا کے پوری دنیا سے جپیاں ڈال رہے ہیں, لیکن یہاں خطے میں ہماری سچویشن کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پورا بارڈر ہمارا آلموسٹ سیل ہے, وہاں تو صرف سمگلنگ ہوتی ہے. بلوچستان کے ساتھ پورا بارڈر بند ہے. چائنا جو ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کو آئیڈیا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ کا پھڈا ہے. دیکھیں افغانستان کو 6 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں. کسی ملک میں اتنی دہشت گردی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے, تو بھئی ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ یہ افغانیوں کا اتنا لمبا بارڈر لگتا ہے جا کے ایران کے ساتھ, اوپر باقی سارے ملک ہیں, کرگستان کے ساتھ لگتا ہے, میرے خیال میں تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے, اور بھی ممالک ہیں, چائنا, یہ سارے ممالک کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. دہشت گردی صرف ہمارے ملک میں کیوں آتی ہے, باقی ملکوں میں یہ دہشت گردی کیوں نہیں جاتی؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں ہے. اگر آئندہ کوئی ڈی جی ایس پی آر صاحب بلائیں صحافیوں کو ملنے کے لیے تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ جناب افغانستان میں 6 ملکوں کا بارڈر ہے, صرف پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی افغانستان کروا رہا ہے اور فتنۃ الخوارج الہندوستان, تو ہمارے پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, باقیوں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے. ایک اور چیز ناظرین, آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے. اب کیونکہ بہت سارے ٹرک روکے ہوئے تھے پنجاب اور کشمیر کی سرحد کے اوپر, اور ان ٹرکوں کو گندم لے جا کر کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. ادویات بھی روکی گئی, خوراک بھی روکی گئی. کشمیری اس میں بہت احتجاج بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے, غذائی قلت کے شدید خدشات ہیں. تو اب کیا یہ ہے حکومت نے کہ کیونکہ ٹرکوں کو بار بار لوگ آ کر دیکھتے تھے, اس کی ویڈیو بناتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ٹرک کھڑے, ان کو کشمیر میں داخل نہیں ہونے دے رہے, تو سرکار نے ان ٹرکوں کو واپس روانہ کر دیا. انہوں نے زبردستی کہا کہ ٹرک یہاں سے ہٹائیں اس شاہراہ سے اور ان کو واپس لے جائیں پیچھے. یہاں گندم کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, جو لوگ کراسنگ کرتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں اس وقت خوراک نہیں جانے دے رہا, لہذا آپ یہ ٹرک یہاں سے ہٹا دیں. تو وہاں سے جناب ٹرکوں کو ہٹا دیا گیا. لیکن دوسرے مناظر جو میں نے دیکھے آزاد کشمیر میں, بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, اسکولوں کے یونیفارمز میں آ رہے ہیں, وہاں پہ آ کر بات کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں احتجاج کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ سرکار ناکام رہی ہے. تو کیا وہاں پہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں؟ اول تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے, یہ دھاندلا کریں گے. لیکن کیا یہ الیکشن کروا بھی پائیں گے؟ میری ذاتی طور پہ رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر نکل گئی ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ نہیں رہی, تو یہ آپس میں سیٹیں بانٹ لیں, ٹاس کر لیں, کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں ہوگی, آپس میں ہی کر لیں طے. یہ الیکشن والا ڈھونگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہاں بندے مر جائیں گے, نقصان ہو جائے گا, پاکستانیوں کا پیسہ بھی بہت ضائع ہو جائے گا. لہٰذا آپ آپس میں ٹاس واس کر کے یا آپس میں مل بیٹھ کے آپ لوگ فیصلے کر لیں کہ کس کو حکومت دینی ہے اور کس کو حکومت نہیں دینی. کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. حالات دیکھیں نا پاکستان کے, ہمارے ملک میں. یہ ابھی میں سن رہا تھا ہارون شریف صاحب کو, بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور یہ اکانومسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان میں جو نیٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. یعنی پاکستان میں جو پیسہ آیا اس ضمن میں
وہ 1.6 ارب ڈالر تھا اور جو پاکستان سے نکل گیا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا. تو آپ پلس مائنس کریں تو 1 ارب ڈالر کا تو آپ کو نقصان ہو گیا الٹا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے نکل کر چلی گئی پچھلے 2 سال میں. پھر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی صورتحال یہ ہے کہ 50 سال کا ہمارا سب سے بڑا ڈپ ہے. 50 سال میں اتنی کم نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی ہے. بجلی کے اوپر ہمارے اوپر سرکولر ڈیپ چڑھا ہوا تھا, قرضہ چڑھا ہوا تھا, ہم نے بجلی کی ادائیگیاں نہیں کی ہوئی تھی. اب پتہ چلا گیس کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر بھی چڑھا ہوا ہے. پتہ کتنا ہے؟ 3600 ارب روپے, 3600 ارب روپے. 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں تو 3600 ارب روپے آپ کے اوپر سرکولر ڈیپ چڑھا ہوا ہے. کس کا؟ پیٹرولیم کا اور گیس کا. بجلی کا اس کے علاوہ وہ پچھلے سال کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق 2500 ارب پچھلے سال والے ڈیٹا میں تھا. تو اتنے قرضے آپ کے اوپر صرف یہ انٹرنلی ان 3 چیزوں کے چڑھے ہوئے ہیں, گیس پہ, پیٹرول پہ اور بجلی پہ. اور آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے زیادہ بل دے دے کر, لیکن پھر بھی یہ قرضے پاکستان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو عاصم منیر رجیم ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے. اب ان کو یہ ملبہ کسی پہ ڈالنا ہے. یہ ملبہ بھی کسی پہ نہیں ڈال پا رہے. یہ دنیا میں جا کے ادھر ادھر جو کوششیں کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے, کوئی سرمایہ کاری لے کر پاکستان میں آ جائے, کوئی 2, 4, 10 ارب ڈالر پاکستان میں آ جائیں. جو پیسہ پاکستان میں آنا تھا وہ چائنا لا چکا ہے. جتنا پاکستان میں پیسہ پہلے آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب اتنی دہشت گردی اور مارا ماری کے اندر جب روزانہ بین الاقوامی خبر یہ چلتی ہے کہ آج فلاں شہر پہ قبضہ ہو گیا, آج فلاں شہر پہ قبضہ ہو گیا, آج وہاں دھماکہ ہو گیا. وہ جیونی کا میں نے منظر دیکھا, انہوں نے لا کے ٹرک پورا مارا کمپاؤنڈ کے اندر, پورا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا سیکورٹی فورسز کا. یہ مناظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA وہ باقاعدہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پاکستان کی حالت کر دی ہے. اور اس سے بین الاقوامی سطح پہ امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں آتا یہاں سرمایہ کاری لے کر. کوئی پاگل ہی ہوگا جو سرمایہ کاری لے کر آئے گا. اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان کو زبردستی ہم نے جیل میں بند کر کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا آپ کے پاس تو پھر آپ رنگ بازی کرتے ہیں. وہ رنگ بازی آپ دیکھیں نا کیپٹن صفدر نے کی ہے. وہ لوگوں نے وہاں پہ ویڈیو بنا کے ڈال دی سوشل میڈیا پہ. کیپٹن صفدر صاحب بھی کارنامے ہی کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا کارنامہ تو ان کا اپنی شادی والا کارنامہ ہی بہت بڑا ہے. کہ وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے, ادھر شادی کر دی انہوں نے. لیکن وہ ان کی نجی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انہیں اور انہیں ہنستا بستا خوشحال رکھے. لیکن کارنامہ جو انہوں نے کیا وہ دیکھیں آپ. کیپٹن صفدر آج کل اپنے علاقے کے اندر جو خیبر پختونخوا میں وہ گیس کے افتتاح کرتے پھر رہے ہیں. ایک جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح, دوسری جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح, تیسری جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح. وہ مقامی کوئی نوجوان ہے, انہوں نے کہا جی گیس کا یہ افتتاح کرتا ہے, پیچھے پورے ایریا میں گیس نہیں آ رہی, یہ آگے جاتا ہے ایک جگہ پہ گیس کا افتتاح کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیپٹن صاحب افتتاح کیسے کرتے پھر رہے ہیں گیس کا؟ رستے میں گیس نہیں ہے, پائپ لائن بچھی نہیں ہے, گیس کا افتتاح کیسے کر دیا؟ انہوں نے جناب LPG کا سلنڈر پکڑ دیا. انہوں نے کام کیا ہوا, رنگ بازی چیک کریں آپ ان کی نوسر بازیاں. یہی مریم نواز نے, مجھے لگتا ہے یہی سے نوسر بازیاں انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھی ہیں. وہ LPG کا سلنڈر ہے وہ رکھا ہوا ہے گاڑی کے اندر, اس کو لے کر پھر رہے, جہاں دل کرتا ہے وہ سلنڈر کھڑا کیا, اس کے ساتھ پائپ لگایا, گیس کا افتتاح کر دیا, رولا ڈال دیا, جناب گیس آنے لگی, گیس کا افتتاح ہو گیا. گیس پتہ نہیں کب آئے گی. یہ ناظرین صورتحال اور حالات ہیں ان کے. رنگ بازی کے ساتھ یہ معاملات چلا رہے ہیں. پریکٹیکلی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ناظرین امریکہ اور ایران میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پہلے کی طرح کھلنا چاہیے, ایران کو لگتا ہے نہیں ان کا کنٹرول وہاں پہ رہنا چاہیے. یہاں سے لڑائی ٹریگر ہو جاتی ہے.